السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہوتا تو ہر ایک کو صرف اپنی ہی آمدنی پر گزارا کرنا پڑتا۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ عورت کے دل ہمیشہ چاند کی طرح بدلتا رہتا ہے، لیکن اس کا باعث ہمیشہ مرد ہوگا۔ خاموشی اظہار نفرت کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تیز زبانی ایک ایسا آلہ ہے جو استعمال سے گھس کر اور بھی تیز ہو جاتا ہے۔ شادی ضرور کیجیے، اگر بیوی اچھی ملی تو زندگی لطف ہو جائیں گی، اور اگر بیوی اچھی نہ ملی تو آپ فلسفر بن جائیں گے۔ بن بلائے مہمانوں کا خیر مقدم اس وقت ہوتا ہے جب وہ جا چکے ہوتے ہیں۔ عورت کی ہاں اور نہ ہی میں اتنا قرب ہوتا ہے کہ ان کے درمیان سوئی بھی نہیں سما سکتی۔ سب سے بڑا خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب نصف عاقل ایک طرف ہو اور نصف احمق دوسری طرف۔ لوہے کا کلہاڑا لکڑی کے جنگل سے ایک چھلکا تک نہیں اتار سکتا جب تک اس کے ساتھ خود لکڑی کا دستہ شامل نہ ہو۔ مصیبت اس حالت کا نام ہے جس میں انسان اپنے مداحوں سے نجات پا کر خود کو پہچانتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی آبی قوت عورت کے آنسو ہیں۔ نغمہ ایک ایسا لائسنس یافتہ ذریعہ ہے جس سے پبلک میں ایسی فحش باتیں کہی جا سکتی ہیں جو کسی اور ذریعے سے کہنی مشکل ہے۔ جج قانون کا ایک ایسا طالب علم ہے جو اپنے امتحان کے پرچے خود مارک کرتا ہے۔ فراموش کرنے والے خوش قسمت ہیں کیونکہ وہ اپنی غلطیوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ اگر زندگی کے باغ سے کانٹے چن لیے جائیں اور وہ خوشیوں کے گلدستہ بن جائے تو ایسی زندگی دوزخ سے بھی بدتر ہوگی۔ اگر قانون کی زبان ہوتی تو وہ سب سے پہلے قانون دانوں کی شکایت کرتا۔ برے ارادے سے سچ بولا جائے تو وہ ہر قسم کے جھوٹ پر سبقت لے جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بیوقوف پر یقین اور عقلمند شک و شبہ میں گھرے رہتے ہیں۔ شادی اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب خاوند بہرا اور بیوی اندھی ہو۔ خوشامد بیوقوفوں کی غذا ہے۔ اس کے باوجود بعض اہل تمیز بھی اس غذا سے بہرہ ہونے کو مذموم سمجھتے ہیں۔ انسان صبح کے وقت اپنے آپ کو آہستہ آہستہ مرتا دیکھنے کے لیے کتنا خوش اٹھتا ہے۔ مسرت مستقل اور متواتر دھوکے کھانے کا نام ہے۔ آپ کو ہر اس دوست کے ساتھ جسے آپ خریدتے ہیں ایک دشمن مفت میں مل جاتا ہے۔ مجھے وہ آدمی بہت یاد آتا ہے جس نے ماں باپ کو قتل کر دیا۔ جب اسے سزا سنائی جانے لگی تو اس نے اس بنا پر رحم کی درخواست کی کہ وہ یتیم ہے۔ پر امید ہو کر سفر کرنا منزل پر پہنچنے سے بہتر ہے۔ خیالات مستقبل کے کارناموں کے بیچ ہیں۔ ادھر آپ نے سوچا، ادھر وہ بن گیا۔ دلائل جتنے کمزور ہوں گے الفاظ اتنے ہی سخت ہوں گے۔ جو شخص صرف عقلمند ہے وہ قابل رحم حالت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر عقلمند اور بیوقوف دونوں اسیر محبت ہو جائیں تو ان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اچھا لباس پہن کر خراب لوگ بھی مہذب کہلانے کا شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی ابتدائی عمر زندگی کے آخری حصے کو ناخوشگوار بنانے میں صرف کرتے ہیں۔ قسمت اپنی عنایات دونوں ہاتھوں سے تقسیم نہیں کرتی۔ وہ غریبوں کو معدہ دیتی ہے لیکن خوراک نہیں دیتی۔ سوتے وقت اگر آپ کو جھٹکے لگتے ہیں تو آپ پر ان تین چیزوں میں سے کسی ایک کا حملہ ہے: کالا جادو، کسی برے شیطان کا سایہ، یا پھر آپ ہر وقت کسی خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ بھیڑ اور بھیڑیا دونوں اسی حالت میں اکٹھے رہ سکتے ہیں جب بھیڑ بھیڑیے کے پیٹ میں سما جائے۔ کامیابی کا دارومدار آپ کی محنت یا دوسروں کی جہالت پر ہے۔ جو لوگ ہم سے پہلے تھے وہ ہمارے لیے قابل عزت ہیں، اور جو ہمارے بعد آئیں گے ہم ان کے واسطے عبرت ہیں۔ لٹیرے کو یا تو آپ کی دولت کی ضرورت ہوگی یا زندگی کی، لیکن عورت کو دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ عقلمند قانون دان خود کبھی قانون کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا۔ لوگ پہلے تو آزادی کے لیے جنگ کرتے ہیں، پھر قانون کو آواز دیتے ہیں اور آزادی اس کی نذر کر دیتے ہیں۔ موجودہ نظام میں اپنے پڑوسی کی جیب خالی کیے بغیر کوئی شخص اپنی جیب نہیں بھر سکتا۔ بعض لوگ اچھا بننے کے لیے اتنی بھی کوشش نہیں کرتے جتنی کہ اچھا نظر آنے کے لیے کرتے ہیں۔ آج تک جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کا کام چھلکوں کی حفاظت کرنا اور دانوں کو دور پھینک دینا ہے۔
حق گوئی پر الزام لگ سکتا ہے لیکن اس کو شرمندہ نہیں کیا جا سکتا۔ خدا حافظ۔ تھینک فار واچنگ۔ پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر۔ اللہ حافظ۔